کالا پانی قرۂ ارض کی سب سے خوفناک جیل، کالی کیچڑ والی دلدلوں سے بھرے بچھو کے سائز کے مچھر، خطرناک سانپ، اژدہوں، بچھوؤں، جونکوں اور عجیب و غریب قسم کے بے شمار اقسام کے زہریلے کیڑوں مکوڑوں اور چھپکلیوں کی بھرمار۔ شاید آج تک یہاں رات کی تاریکی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہونے والے لاکھوں قیدیوں کی سسکیاں، چیخیں اور کراہیں سنائی دیتی ہوں، اور روحیں بھٹکتی ہوں گی جہاں زندگی سسک سسک کر موت کی دعائیں مانگتی تھی۔ کالا پانی کے نام سے کون واقف نہیں؟ یہ کالا پانی آخر کیا تھا اور کہاں تھا؟ اکثر لوگ کالا پانی کے نام سے تو واقف ہیں، لیکن اس کے بارے میں مزید کچھ معلومات نہیں رکھتے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے آپ کو کالا پانی کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے اور ان رازوں سے پردہ اٹھایا جائے جن سے آپ واقف نہیں۔ دوستو، میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی فیکٹس۔ ایسی ہی پراسرار، انٹرسٹنگ، حیرت انگیز اور دلچسپ حقائق کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ ہماری کاوشوں کا صلہ کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کالا پانی، کالا پانی کے نام سے کون واقف نہیں؟ سیلولر جیل جو کالا پانی کے نام سے معروف ہے۔ کالا لفظ سنسکرت زبان کے لفظ کال سے مشتق ہے، یعنی جس کے معنی وقت یا موت کے ہیں۔ جزائر انڈمان نکوبار میں واقع ایک استعماری جیل تھی۔ ہندوستان کے استعماری عہد میں برطانوی حکومت خصوصاً اپنے سیاسی قیدیوں کو یہاں جلا وطن کرتی تھی۔ ہندوستان کی تحریک آزادی کے دوران متعدد معروف تحریکی افراد جہاں قید رہے، جن میں محمود حسن دیوبندی، حسین احمد مدنی، جعفر تھانیسری، بٹو کشور دت اور ویر ساورکر وغیرہ کے نام ملتے ہیں۔ اب اس جیل کی عمارت کو ایک یادگار قومی عمارت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جیل تھی جس کا نام ہی خوف و دہشت اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کی علامت تھا۔ یہ جیل خاص طور پر ان افراد کے لیے تھی جن کو انگریز سرکار نشان عبرت بنا دینا چاہتی تھی۔ ایسا باغی یا سیاسی مخالف جس کو صرف سزائے موت دینے سے انگریز کی تسکین نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اس کو تڑپا تڑپا کر اور سسکا سسکا کر مارنا چاہتے تھے، ایسے افراد کو کالا پانی بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ کالا پانی آخر کیا تھا اور کہاں تھا؟ اکثر لوگ کالا پانی کے نام سے تو واقف ہیں، لیکن اس کے بارے میں مزید کچھ معلومات نہیں رکھتے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے آپ کو کالا پانی کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے اور ان رازوں سے پردہ اٹھایا جائے جن سے آپ واقف نہیں۔ اگر آپ برِ صغیر کے نقشے کو دیکھیں تو ہندوستان کے مشرق میں موجود بحر ہند کی خلیج بنگال میں ملائیشیا سے کچھ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے جزائر کی ایک پٹی نظر آئے گی۔ یہ جزائر انڈمان کہلاتے ہیں۔ ان جزائر کو ہی انگریز نے ایک ایسی جیل اور قید خانے میں بدل دیا جہاں سے فرار ناممکن تھا۔ پہلے ہم راز یہ جانتے ہیں کہ یہ جزائر اتنے بھیانک اور خوفناک کیوں تھے۔ جزائر انڈمان نکوبار بحر ہند میں واقع ہیں۔ ہندوستان سے جزائر انڈمان نکوبار کی غیر معمولی دوری کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انڈمان کی جنوبی سرحد سے ملائیشیا صرف 100 کلومیٹر دور ہے۔ اسی طرح اس کی سرحد کی لمبائی کا اندازہ صرف اس سے ہوتا ہے کہ اس کی شمالی سرحد سے برما صرف 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ انڈمان پوری دنیا میں اس اعتبار سے اپنی الگ پہچان رکھتا ہے کہ وسطی انڈمان میں تقریباً 650 مربع کلومیٹر کے جزیروں میں پتھروں اور فولاد کے زمانے کے تہذیب و تمدن سے آری وحشی قسم کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو ہمیشہ برہنہ رہتے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کی زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ مہذب انسانوں سے دور بھاگتے ہیں، زندگی بھر جنگلوں سے باہر نہیں نکلتے۔ ان کے سر گول ہیں اور آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہیں، لیکن ان کے دانت نہایت چمکیلے اور سفید اور بال گنگریالے ہیں۔ ان کی غذا کیڑے مکوڑے، سمندری کینچوے اور جنگلی پھل ہیں۔ آج بھی وہ ماچس کی بجائے پتھر رگڑ کر آگ جلاتے ہیں۔ ان کے مکانات اور رہن سہن کو دیکھ کر ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حضرت آدم کے زمانے کے قرن اول کے لوگ ہیں۔ زمانے میں رونما ہونے والے کسی بھی واقعے یا زمین پر ہونے والے کسی بھی حادثے کا ان کو علم ہے، نہ اس سے کوئی واسطہ۔ حکومت کا کوئی قانون ان پر نافذ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ شہری اور مہذب انسانوں سے وحشت کرتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں یا پھر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کے علاقوں کو حکومت نے محفوظ قرار دے کر اس کے آس پاس پہرا بٹھا دیا۔ سرکاری اجازت کے بغیر کوئی وہاں نہیں جا سکتا۔ آج بھی ان وحشی انسانوں کی تعداد کا صحیح علم نہ حکومت کو ہے نہ کسی اور کو۔ انڈمان کی یہ جزائر تو صدیوں سے آباد ہے اور وہاں کے قریب سے ہمیشہ تجارتی اور سیاحتی قافلے گزرتے ہیں، لیکن وہاں رک کر مستقل آباد ہونے کی ان وحشی انسانوں سے ڈر کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ پہلی دفعہ 1759 میں سبز قدم انگریز قیدیوں کی مستقل کالونی بنانے کے لیے اس کالونی پر وارد ہوئے تو یہاں کے غیر مہذب وحشیوں نے ان پر حملہ کر دیا
اور ایک خون ریز جنگ کے بعد انگریز یہاں کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت فرنگی لشکری یہاں اپنے 200 قیدیوں کو لے کر اس زمین پر قابض ہونے آئے تھے۔ یہ جزائر کالی کیچڑ والی دلدلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہاں کنگ سائز مچھر، خطرناک سانپ، بچھوؤں، جونکوں اور عجیب و غریب قسم کے بے شمار اقسام کے زہریلے کیڑوں اور چھپکلیوں کی بھرمار تھی۔ کرۂ ارض پر یوں تو کئی اور جیلیں بھی موجود ہیں۔ امریکہ نے القاعدہ اور طالبان قیدیوں کے لیے گوانتانامو بے جیسی اذیت ناک جیل بنائی ہے، مگر کالا پانی کی جیل اس سے بھی بدتر تھی۔ اس جیل میں قیدی اگر سخت جسمانی مشقت سے نہ مرتے تو ملیریا سے ضرور مر جاتے، کیونکہ جس جزیرے پر وہ بنائی گئی تھی وہاں ملیریا کی بیماری عام تھی اور اس کا علاج نہ ہونے کے برابر۔ جو قیدی خوش قسمتی سے 1947 میں آزادی ہند کے موقع پر وہاں سے رہا ہو کر واپس آئے، ان کی زبان اس قید خانے میں ان کے ساتھ جو ذلت آمیز سلوک کیا گیا اس کی رداد سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ہندوستان میں جنگ آزادی کی آگ بھی بھڑک اٹھی اور ہزاروں آزادی کے متوالوں کو گرفتار کیا گیا جن کو محفوظ جیلوں میں رکھنا مقصود تھا، چنانچہ ان کو بطور سزا ان دلدلی جزیروں میں بھجوایا گیا اور ان کو جبری مشقت پر مجبور کر کے ان سے وہاں جیل کی تعمیر میں مزدوری کرائی۔ اس جیل کی تعمیر 1906 میں سلطنت انگلیشیا کے باغیوں کو اذیت دینے کے لیے کی گئی تھی۔ چونکہ اس جیل کی اندرونی ساخت سیل یعنی کوٹھڑی جیسی ہے، اس لیے اس کا نام سیلولر جیل رکھا گیا۔ تعمیری لحاظ سے دیکھا جائے تو اس جیل کے درمیان ایک ٹاور بنا ہے جس سے 7 شاخیں پھوٹتی ہیں۔ یہاں سے قیدیوں کی سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ یہاں ملک کے مختلف حصوں سے لائے گئے مجاہدین آزادی کو رکھا جاتا تھا۔ انہیں سخت اذیتیں دی جاتی تھیں، جن میں چکی پیسنا، تیل نکالنا، پتھر توڑنا، لکڑی کاٹنا، ایک ہفتے تک ہتھکڑیاں باندھے کھڑے رہنا، 10 دنوں تک کراس بار کی حالت میں رہنا وغیرہ شامل تھے۔ تیل نکالنے کی مل میں کام کرنا تو اور بھی دردناک تھا۔ عموماً یہاں سانس لینا بہت دشوار ہوتا تھا، زبان سوکھ جاتی تھی، دماغ سن ہو جاتے تھے، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ کالا پانی جیل کا عملہ انگریز کی خواہش کے مطابق مقرر کیا جاتا تھا۔ اس دور میں کچھ قیدی وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے، بہت سے بھاگنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے تھے۔ اس جیل میں ملاوٹ شدہ خوراک، جھوٹ، رشوت خوری، قتل، زنا بالجبر، اغوا، حرام کاری، حرام خوری سے لے کر زندہ اور مردہ انسانوں کی عزت لوٹنے کا جرم کرنے والے ساری عمر کے لیے قید کیے جاتے تھے تاکہ باقی انسانیت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کسی قیدی کو انڈمان بھیجنے کے لیے کالا پانی لفظ کا استعمال کیوں کیا جاتا تھا۔ ممکن ہے اس کا مطلب سمندر پار بھیجنا رہا ہو، جو ہندوستان سے ہزاروں کوسوں دور واقع تھا، اور ہندوستانی محاورے میں طویل فاصلے کے لیے کالے کوس جیسے الفاظ پہلے ہی سے رائج تھے۔ کالا پانی کا نام سنتے ہی ذہن میں اس جیل خانے کا نقشہ ابھر آتا ہے کہ جہاں جو بھی ایک مرتبہ گیا وہ شاید ہی زندہ واپس لوٹا، بلکہ اس کی لاش کو بھی اپنے وطن کی مٹی نصیب نہ ہوئی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کالا پانی کے متعلق جاننے کے لیے ہماری اگلی اور آخری ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔